It takes bravery to do what's right. Before you can really figure out what your fight is جس وقت میں ریکارڈنگ کر and رہا how ہوں you need to پاکستان میں fight رات it. ہو چکی ہے 7 فروری کو اور 8 Sometimes you need فروری to feel the کل ہے pain and sting of ایک defeat to activate. پاکستان کی تاریخ کا بہت ہی اہم دن ہے اور اس دن آپ لوگوں کو نکلنا ہی پڑے گا. وہ اس پر آپ کا پاور پاکستان کا آپ کے بچوں کا مستقبل داؤں پہ لگا ہوا ہے. آپ کو 24 گھنٹے دینا ہی پڑیں گے اپنے اس لیڈر کے لیے جو آپ کے لیے 31 پتنی کتنی سزائیں اس کو سنا دی گئی ہیں. وہ گیا، وہ آپ لوگوں کے لیے جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا کوئی ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں وہ اپنی فیملی کو، اور اس کے بچے بھی ہیں نا، ہی از اے فادر آلسو، آم اے فادر آلسو. سو بچوں کے بارے میں تو وہ کیا سوچتا ہوگا. ایک باپ جب اپنے بچوں سے مل نہیں پاتا ہوگا، سالوں گزر جاتے ہیں، تو وہ بہت بڑی قربانی دے رہا ہے. تو 8 فروری کو پاکستانیوں کو چاہیے کہ وہ نکلیں، بڑی تعداد میں نکلیں اور مایوس نہیں کریں اپنے اس لیڈر کو جس لیڈر کو پوری دنیا لیڈر مانتی ہے، صرف چند غداروں کے علاوہ جو کہ پاکستان میں اس وقت حکومت چلانے میں اور چاپلوسی کرنے میں غیروں کی کام کر رہے ہیں. تو میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ اتنے لیٹ ولاگ بنانے کا مقصد یہی ہے کہ 8 فروری کا جو دن ہے وہ آپ کی فیوچر کو ڈیسائیڈ کرے گا. پاکستان کی آزادی 1947 کو ہو گئی تھی، لیکن پھر جب ایوب خان کے زمانے سے مارشل لا لگنا شروع ہوا ہے اور اس کے بعد آپ کو پوری ہسٹری پتہ ہے تو اس میں نہیں جانا. اور انشاءاللہ اگر فیئر اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے دیے جاتے تو آپ یقین کریں لوگوں کو اپنی ضمانتیں بچانا مشکل ہو جاتی. 90% 95% کلین سویپ ہوتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا. بلے کا نشان چھین لیا گیا. ووٹروں کو ابھی تک ووٹروں کو بولنا والا جو امیدوار ہیں ان کو گرفتاریاں ان کی جاری ہیں. اور ایک حلقے میں تو آپ نے سنا ہوگا جہانگیر ترین جو ہے کہ وہ بہت ہی ذلیل ترین گھٹیا ترین حرکتوں پہ اتر آیا ہے. اس نے 3 امیدواروں کو اپنے خلاف بٹھوایا. جو بھی وہ کھڑا ہوتا ہے اس کو اپنے اٹھا لیتے ہیں، اس پہ تشدد کرتے ہیں، اس کو جو بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے حق میں بیٹھ جاتا ہے. آخر میں خاتون تھی عفت عمر صاحبہ، ان کو بھی اٹھوا لیا گیا. مطلب یہ دیکھیں کہ آپ عورتوں کا اور بہنوں کا، ماؤں کا کوئی لحاظ نہیں کیا جا رہا. ان کو بھی اٹھا لیا. تو اب ایسے اگر جیت کے آ بھی گئے، ویسے پہلے تو کوئی بات نہیں کہ وہ جیتیں گے، لیکن انٹر انلیس کے بہت ہی بڑے پیمانے پہ دھاندلی کی جائے کہ آلریڈی بیلٹ پیپر اسٹیمپ ہوئے ہوں اور خالی آرے کو اٹھانا ہو، باقی سبھی ڈرامہ ہیں، تو وہ ایک ڈفرینٹ بات ہے، لیکن وہ عوام مانے گی نہیں. اور انشاءاللہ اگر عوام اپیئر رہے گی روڈوں پہ، سڑکوں پہ اور ہزاروں کی ٹولی میں، تو یہ فوج یہ پولیس کچھ بھی نہیں کر سکے گی آپ لوگوں کا. اور آپ یہ مت سمجھے کہ الیکشن آپ جیت گئے یا آپ کے فیور میں رزلٹ آ گئے. آپ کو تقریباً 70-80% رزلٹس سیٹیں لینی ہیں. یہ لوگ بہت کوشش کریں گے دھاندلیاں کرنے کی. اس کے باوجود بھی الیکشن کے رزلٹ آپ کے فیور میں آنے کے باوجود بھی وہاں پہ بھی آپ کو آرام سے نہیں بیٹھنا ہے. اگلا مرحلہ اسمبلیوں کا ہے، جہاں پہ اگر یہ اسمبلی کے اجلاس بلاتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو اوت اٹھانے تک کا پورا پروگرام، جیسا کہ پہلے ہوا تھا جب مجیب الرحمن وہاں سے جیت گئے تھے بنگلہ دیش سے. انہوں نے 180 سیٹیں لی تھی، بھٹو نے شاید 81 سیٹیں لی تھی، اور انہوں نے وہ اجلاس ہی نہیں بلانے دیا اور بولا جو اس اسمبلی میں جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی. تو اس کے لیے بھی پریپیئر رہے کہ یہ اتنے آرام سے آپ کو اگر آپ جیت بھی جاتے ہیں، پہلے تو یہ جیتنے نہیں دیں گے، لیکن پیوستہ شجر سے امیدیں باہر رکھ، انشاءاللہ اللہ نے چاہا جیت جائیں گے. اور آپ کی جیت سے ہی عمران خان باہر آئے گا اور آپ کو نہیں کرنے دیں گے، لیکن اس کے بعد بھی اس کو کیری آن کرنا ہے اور اس کو بہت اچھے طریقے سے منطقی انجام تک پہنچانا ہے. دوسری بات یہ جو کرنی تھی کہ میں خاص طور پہ
پی ٹی آئی کی خواتین کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ اماں ریحانہ بٹ جو فیصل کی ماں ہیں، اور زرتاج گل، عالیہ حمزہ، اور بہت خواتین ہیں، مجھے سب کے نام بھی یاد نہیں ہیں، سوری، لیکن اماں ریحانہ نے جو ہے وہ تو ایک ایسے آئیکانک فگر کے طور پہ ابھر کے آئی ہیں، حالانکہ ان کے بچوں کی جانوں کو خطرہ ہے، ان کی بہو بیٹیوں پہ، ان کی عزت پہ بھی ہاتھ ڈالا گیا، شدید ترین بدتمیزی کی گئی، اس کے باوجود وہ کھڑی نہیں. اور وہی ایک ایسے ہی لوگ، ایسے پاکستانی غیرت مند مائیں بہنیں، خاص طور پہ پنجاب اس وقت پنجاب کے لوگوں کو اس وقت باہر نکلنا پڑے گا. میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں کہ پنجاب جو کرنا چاہے گا وہی ہوگا، پنجاب کو باہر نکلنا پڑے گا. اگر پنجاب باہر نہیں نکلے گا، کیونکہ دیکھیں میجارٹی سیٹیں پنجاب کی ہیں، اگر پنجاب میں یہ لوگ سیٹیں لے لیتے ہیں تو پھر حکومت اس لیے نہیں بن پاتی، لولی لنگڑی حکومت بنتی ہے. تو پنجاب ہی آپ کو ٹیک اوور کرنا پڑے گا، اور پنجابیوں کو ہی باہر نکلنا پڑے گا. جتنے غیرت مند پنجابی ہیں وہ ان بغیرت پنجابیوں کے آگے ان کو کھڑا ہونا پڑے گا. اور دیکھیں ہماری جو پنجابی مائیں بہنیں ہیں وہ تو باہر آ رہی ہیں، نکل رہی ہیں، کھڑی ہو رہی ہیں، فائٹ کر رہی ہیں. اور کیا کیا ظلم نہیں ہوا ہے، مطلب یہ تو اب پتہ چلے گا جب یہ سب پورا ایک رجیم جب چینج ہوگا. یہ جو بے غیرتوں کا ٹولہ ہم پہ مسلط ہے 2 سال سے، اس کے بعد پتہ چلے گا. تو میرا ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو ظلم کرنے اور مزید ظلم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ اپنے انجام کا بھی خیال رکھنا، کیونکہ جب ٹیبل ٹرن ہوں گی تو پھر بھاگنا مت. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کو کسی کو بھاگنے نہ دیا جائے، جو یہاں پہ صرف حکومت کرنے آتے ہیں یا لوٹ مار کرنے آتے ہیں، ان کو بھاگنے نہ دیا جائے. دیکھیں صرف عمران خان کی ایک تصویر، ایک جھلک آئی ہے اور ایک چھوٹی سی آڈیو آئی ہے اور اس نے تہلکہ مچا دیا ہے. وہ اس لیے کھینچی گئی تھی کہ عمران خان کو مزید ذلیل کیا جائے، مزید رسوا کیا جائے، لیکن وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، وہ الٹا ان کے خلاف پڑ گیا. لوگ اس کی تصویر دیکھنے میں، اس کی آواز سننے میں دیوانہ ہو گئے. وہ بولتے ہیں چھوڑو، کس مقصد کے لیے بنائی ہے وہ، اس سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن الحمدللہ وہ دیکھیں اللہ نے وہ بھی جو ہے عمران خان کے فیور میں ہی کر دیا. وہ بیچارے کے ساتھ کیا نہیں کیا گیا، اس کی بیوی کو، اور مطلب ایسے فیصلے دیے گئے ہیں جو اسلام کی تاریخ میں کوئی فیصلہ نہیں ہے، نہ کوئی یہ شرعی فیصلہ ہے، نہ کوئی کسی طرح سے اس فیصلے میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، جو کہ شروع میں یہ لوگ کب سے کوشش کر رہے تھے. لیکن شروع کے جو ججز تھے جن کے پاس یہ اپلیکیشن جاتی تھی، وہ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے، بولتے تھے نہیں دس از سم تھنگ پرسنل اور وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. لیکن اب یہ جج اور یہ لوگ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی آپ کی تو طلاق ہو گئی، یہ ہو گئی ہے. اب ایک بول رہے ہیں کہ ہم نے نکاح کیا ہوا ہے، تو آپ ان کے بارے میں اس طرح سے بات کر رہے ہیں. وہ بھائی نکاح کر کے یا نکاح بول کے وہ کر رہے ہیں نا. جنہوں نے نکاح نہیں کیا اور جن کے حرامزادے ہم پہ مسلط ہوئے ہیں، آپ ان کا کیا کریں گے؟ اب کیا ہوگا؟ اب یہ اگلا کام یہ ہوگا کہ لوگوں کی شادیوں کی تاریخیں دیکھی جائیں گی، اور پھر ان کے بچے کی تاریخ، پہلے بچے کی تاریخ دیکھی جائے گی، اور پھر اندازہ لگایا جائے گا کہ یہ بچہ حلالی ہے یا حرامی ہے، اور اس کے ماں باپ کا نکاح کب ہوا کب نہیں ہوا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نہیں کرنے والی تھیں. یہ مطلب دس از ٹو مچ، اور یہ کیا جا رہا ہے. اور اب دیکھیں اب لوگوں نے، میں تو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتا کہ لوگوں نے بہت سے لوگوں کے بارے میں، ان کے بچوں کے بارے میں، ان کی شادیوں کے بارے میں تصویریں وغیرہ ڈالنا شروع کر دی تھی. لیکن لیٹس اسٹے آن دا ٹاپک. کل کا دن بہت اہم دن ہے، 8 فروری کا دن. پلیز سارے پاکستانیوں جہاں سے بھی ہو، کہ ہم تو اوورسیز پاکستانیز ہیں، ہمارے کو تو وہ حق ہی نہیں دیا گیا ووٹ ڈالنے کا، ورنہ ہم بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. لیکن ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کو بہت ہی اسٹرانگ ہونا پڑے گا، آپ لوگوں کو نکلنا پڑے گا، اور آپ لوگوں کو بھرپور طریقے سے اپنے ووٹ ڈالنا پڑے گا، اپنے ووٹ کی حفاظت کرنا پڑے گی. اس سلسلے میں عمران ریاض خان کو میں ٹیگ کرتا چلوں کہ انہوں نے ایک بہت ہی اچھی ویڈیو بتائی ہے کہ آپ کو کیا کس طرح سے کرنا ہے. اور ایک جو کہ مجھے بہت اچھی بات لگی کہ کنٹینیوس ریکارڈنگ کریں اپنے پولنگ بوتھ کی، تاکہ وہاں پہ پتہ چلے کہ کتنے ووٹ پڑ گئے، جعلی ووٹ کتنے پڑ گئے. اور اگر 2000 لوگ آئے اور 10,000 ووٹ شو کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ویڈیوز ہوں گی شو آف کرنے کے لیے کہ بھائی اتنا تو لوگ آئے ہی نہیں ہیں، تو یہ ووٹ کہاں سے پڑ گیا. تو یہ اپنی طرف سے ہر طرح سے پریپیئر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے تو پوری امید ہے کہ بیلٹ باکسز اور بیلٹ پیپر پہ کہیں آلریڈی ٹھپے لگ چکے ہیں. وہ خالی الیکشن والے دن RO سے اس کے اوپر سائن اور اسٹیمپ لگنی باقی ہے. لیکن اس کے باوجود ہر طرف اور ہر جگہ یہ لوگ یہ نہیں کر سکتے، اور ان کو
انشاءاللہ پی ٹی آئی کے جیتنے کے بعد ان کو عقل کے ناخن لینا چاہیے اور اقتدار کو عمران خان پی ٹی آئی کے حوالے کرنا چاہیے، جو کہ عوامی امنگوں کا صحیح ترجمان ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو دو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں کہ جو فائر اپ ہو سکتی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ عمران خان کو ایک اور مجیب الرحمان بنایا جائے یا وہ بن جائے، اور جو کہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بنگلہ دیش تو ہے نہیں، یہ کوئی اور لینگویج نہیں ہے، کوئی اور خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ ہمارا زمینی رسائی نہیں ہے۔ یہ پنجاب کی بات ہو رہی ہے، اور پنجاب بالکل پاکستان کا دل ہے، گڑھ ہے، تو وہاں پہ ایسا ہونا بہت مشکل ہے۔ لیکن جب آپ لوگوں کو جو چوائس ہے وہ اس کو چوائس کو نہیں لائیں گے آگے، تو پھر یہی ہوگا۔ اور خاص طور پہ کے پی کے میں بہت مسئلے ہو سکتے ہیں اگر آپ نے وہاں پہ پاور کو ٹیکل کرنے کی ضرورت کوشش کری، کیونکہ وہاں پہ بہت بڑے پیمانے پہ پی ٹی آئی جیتنے والی ہے۔ پنجاب میں بھی بہت پیمانے پہ جیتے گی، سندھ میں تو یہ پی پی والے اپنی بدماشی سے کر کے کیا کریں گے۔ بہرحال سندھ کا بھی کوئی میٹر رہا نہیں ہے، کیونکہ وہ پیپلز پارٹی بلوچستان اور سندھ پیپلز پارٹی کے حوالے کر دیا گیا، اور وہاں پہ دھاندلی ہو گیا۔ وہاں پہ کتنا کوئی کیا پل کر سکتا ہے، لیکن بہرحال وہاں پہ پی پی اتنے آرام سے جانے نہیں دے گی۔ لیکن یہاں پہ جو ہے پنجاب میں سارا کھیل پنجاب کا ہے، تو پنجابیوں کو ہی نکلنا پڑے گا اور ان کو ہی فائٹ کرنا پڑے گی، اور ورنہ پھر یہ ہوگا کہ جب الیکشن کے بعد میجورٹی سیٹس لینے کے بعد بھی اگر اقتدار انتقال نہیں کیا جائے گا تو پھر دو چیزیں ہو سکتی ہیں کہ بغاوت شروع ہوگی، تحریکیں چلیں گی۔ تو آئی ہوپ کہ دس از نتھنگ کم ٹو دس پوائنٹ، اور آگے جا کے یہ ساری چیزیں الیکشن وغیرہ اور یہ جو ہمارے کرتا دھرتا ہیں ان سب کو ریئلائز ہو جانا چاہیے کہ اصل پاور عوام کی ہے، اور وہ عوام جس کو چاہے منتخب کرے اس کو ہی حکومت ٹرن آن کرنا چاہیے، اور تاکہ وہ صحیح معنی پہ پاکستان کو صحیح ٹریک پہ ڈال سکیں۔ تو اگین کل 8 فروری ہے، آپ سب کو نکلنا ہے اور ووٹ ڈالنے ہیں، اور جتنا ہو سکے ویجیلنس رہنا ہے، کہیں پہ بھی کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہونا جہاں پہ کوئی جان کر کے پرتشدد کارروائیوں پہ آپ کو اکسا رہا ہو۔ اپنے طور پہ آپ اپنے پریپیئر ہو کے نکلیں، اپنے چھوٹے موٹے بیگ پیک، کھانا پینا، پانی، ٹاول وغیرہ، شیلنگ وغیرہ کے لیے بھی ریڈی رہیں، اور جن کے پاس جو بھی انتظامات ہیں وہ پورے انتظامات کر کے نکلیں ہر طرح سے، کیونکہ اینی تھنگ پاسبل۔ یہ لوگ اتنے آرام سے اقتدار نہیں دیں گے۔ آپ پاکستان کی تاریخ پڑھ لیں، ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق، یہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ یہ اتنے آرام سے لوگوں کو وہ نہیں کریں گے، یہ پھر ٹوٹی پھوٹی حکومت بنانے کے چکر میں رہیں گے۔ لیکن آپ لوگ ہی اس کو ناکام بنا سکتے ہیں۔ آپ لوگ کا ووٹ، آپ لوگوں کی پریزنس آن دا اسٹریٹ، اگر ہزاروں لوگ جمع ہوں گے سڑکوں پر تو یہ ان لوگوں کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ اگلی جب ویڈیو میں بناؤں گا تو میں چاہتا ہوں کہ اس وقت تک یہ گڈ نیوز، یہ اچھی خبر اللہ کرے سننے کو ملے کہ پی ٹی آئی نے میجورٹی سیٹس لے چکی ہے، اور وہ پی ٹی آئی حکومت بنانے والی ہے، اور عمران خان جلد رہا ہونے والا ہے۔ اسی خیالات کے ساتھ انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔